آج کا موضوع اذان کے حوالے نال ہے۔ اذان دین والے کے حوالے نال ہے۔ جڑے بندے رب کے گھر کے اندر اذان دیندے نے، بلاوا لگاتے ہیں، انہوں کا مقام کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس بلاوے اور صدا کا مقام کی ہے۔ جڑی آیت مقدسہ میں خطبہ کے اندر تلاوت کی تھی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میرے توڑے رب نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ نیک کام کرن والا ہوئے اور اے آکھے لوگوں کہ میں خود مسلمان ہاں اور لوگوں اللہ کی طرف بلائے، تین کاموں کے اندر ہو کیڑے تین میں دوبارہ استعمال اس آیت مقدسہ کے اندر۔ پہلا کام یہ کہ بندے اللہ کی طرف بلا رہا ہوئے، خود بھی نیک کام کرتا ہوئے اور نال یہ گل آکھے کہ میں مسلمان ہاں، تو قرآن فرماندا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ۔ قرآن آتا ہے بھئی اللہ سونا فرما رہا ہے جڑا بندہ یہ تین کام کرے، یعنی اللہ لوگوں اللہ دی طرف بلائے اور خود اپنی کیفیت ہوئے، خود مسلمان بھی ہوئے، خود نیک کام بھی کرتا ہوئے، تو سرکار فرماتے ہیں اور میرے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ دی طرف بلانا اللہ نو بڑا چنگا لگتا ہے، اس جیسی اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کا سادہ ترجمہ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ، کتنی سونی گل ہے، کتنی اچھی گل ہے، اور اللہ نے یہ گل سب تو زیادہ پسند ہے کہ جیڑا بندہ کسے نو اللہ کی طرف بلائے، جیڑا اللہ کی طرف کسے نو بلائے، اللہ نے یہ گل بڑی چنگی لگتی ہے، بڑی پسند ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے آسان سب تو آسان عمل میرے نزدیک یہ ہے، مینوں یہ گل بڑی چنگی لگتی ہے کہ کوئی میری طرف لوگوں کو بلائے۔ یہ پہلا مصداق علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اپنی ذات مبارکات ہے، سرکار دی اپنی، میرے نبی دی اپنی ذات ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ سرکار خود بھی داعی اللہ نے، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے نے۔ قرآن نے جس طرح ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن خود بولیا، انہیں فرمایا کہ محبوب علیہ السلام دی ذات ہوئے جہے کائنات کے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ چ بلان والے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس لحاظ نال اللہ دی جانب بلان وچوں سب تو پہلا اس آیت دا مصداق بنتے ہیں تواڈے میرے سونے نبی، تواڈے میرے سونے آقا۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس بعد حضرت علامہ مولانا قاری ثناء اللہ پانی پتی مصنف تفسیر مظہری، آپ تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں، آپ نقل فرماتے ہیں کہ امی جان عائشہ سلام اللہ بولو سلام اللہ علیہ تو میری روحانی ماں حضرت امی جان عائشہ دا قول نقل فرما کے تے مولانا قاری ثناء اللہ پانی پتی آپ فرما دے رہے تفسیر مظہری دے مصنف، آپ فرما دے رہے حضرت امی جان عائشہ دا قول ایک وے کہ اس آیت تو مراد کیڑی آیت تو مراد ومن عمل ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اے جڑی آیت ہے ایدہ مصداق مؤذنین بڑھتے ہیں، اللہ دے گھر وچ سزاواں لگا کے اذان دین والے بڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قول حضرت امی جان عائشہ دے مطابق یہ ہے کہ اس آیت دا مطلب یہ ہے کہ جڑے اذان دین والے نا انہاں دا بڑا مقام ہے اور اللہ انہاں کو بڑا پسند کرتا ہے، جڑے اللہ دے گھر وچ سزاواں لگاتے ہیں۔ لہذا سرکار تو بعد سرکار دی ہر امت دا وہ شخص جڑا لوگوں کو بھلائی دی طرف بلائے، جڑا داعی الی اللہ ہوئے، یہ مصداق بنے۔ اللہ فرماتا ہے منو ہر بندہ چنگا لگتا ہے، وہ گل چنگی لگتی ہے جیڑی جی گل اس بندے نو میری بارگاہ تک لے آئے۔
جی گل اس بندے نو میری بارگاہ چ لے پے، میرے نبی کی بارگاہ چ لے پے، گرامی قدر حضرات انہاں گلاں وچوں اور اس انہاں لوکاں وچوں ایک وہ بندہ ہے جنہوں اسی مؤذن کہنے ہیں۔ مؤذن اذان دین والا جڑا مسجد کے اندر اذان دیندا ہے۔ گرامی قدر حضرات ابتدائے اسلام کے اندر مکہ شریف کے اندر ابتدائے اسلام ہجرت تو پہلے دو نمازاں پڑھیاں جاندیاں سن، ایک پڑھی جاتی سی فجر دی اور ایک عصر دی نماز پڑھی جاتی سی، اور یہ وہ نمازاں سن جہاں بنی اسرائیل دی تمام بنی اسرائیل دی قوماں دے اندر امتاں دے اندر پڑھیاں جاندیاں سن۔ کیوں؟ یہ دو نمازاں سن فرض سن، ایک سورج نکلن تو پہلا تے ایک سورج ڈبن تو پہلا، ایک سورج نکلن تو پہلا تے ایک سورج ڈبن تو پہلا، یہ دو نمازاں ادو فرض سن۔ محبوب علیہ السلام پھر ہجرت کر کے مدینہ شریف لے گئے، چلے گئے، تشریف لے گئے، اوتھے پہنچے مسجد نبوی جدو تعمیر ہوئی، تعمیر تو بعد پھر محبوب علیہ السلام تے یہ 5 نمازاں فرض ہوئیاں۔ اس وقت نبی علیہ السلام دے غلاموں سرکار نے دیکھا کہ ہن اجتماعی طور تے سارے نماز پڑھنی پیندی ہے، اور روایات کے اندر ہوندا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں اذان واسطے لوگوں نماز واسطے بلایا جاتا سی تو حضرت سرکار کے غلام نے وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگوں نماز واسطے بلان وچ مشقت ہوتی سی، اجتماعی طور پہ نماز پڑھن وچ مسئلہ بنتا سی، تو سرکار نے صحابہ کو بلایا، تو صحابہ کو بلا کے فرمایا صحابہ مشاورت کریے ذرا کس حوالے نال۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ اللہ کی بارگاہ چ نماز پڑھن واسطے ایسا کوئی کام کیتا جائے کہ جس طرح لوگوں کو پتہ چل جائے جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ اذان نہیں مشروع ہوئی، اذان نہیں آئی جی اسی اللہ اکبر پڑھنے نا، ایک الفاظ نہیں سن ادو موجود ہے۔ سرکار نے صحابہ کو بلایا، بخاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو کٹھیا کیتا تو سرکار نے فرمایا ہاں بھائی صحابی تیری کی رائے ہے اس گل کے اندر، تیری کی رائے ہے، تو کی کہنا ہے؟ ایک ایک صحابی نے اپنی رائے پیش کی تھی۔ نبی دے غلام نے کیا سنیا انج کرنے کہ اسی ایک ناقوس ہوتا ہے، ناقوس ایک آلے کا نام ہے، سنگھی طرح بنیا ہوتا ہے، انہوں سونے بجانے تے آقا ان لوگوں کو پتہ چل جائے کرے گا کہ اسی اذان واسطے بلا رہے ہیں، بلکہ سوری گھنٹی، ناقوس بمانا گھنٹی۔ آپ نے سرکار نے فرمایا کہ نہیں نہیں یہ گھنٹی جیڑی ہے یہ جڑا اسی بجایا جائے گا، اے چرچن دے اندر وجدی ہے، ٹن ٹن دی آواز ہوندی ہے، تساں سنیا ہوئے دا ویکھیا ہوئے دا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ساڈا طریقہ نہیں، یہ عیسائیاں دا طریقہ ہے، لہذا عیسائیاں دا اسی طریقہ اپنانا نہیں، یہ ناقوس ایک گھنٹی جیڑی ہے یہ نہیں اسی اپنا سکتے۔ دوسرے سے ابھی بولے انہیں آخیا سونے پھر انج کر رہے ہیں کہ بگل نامی ایک اوک یا سینگ نامی ایک سنگ کی طرح آلہ ہوتا ہے، آقا وہ دے اندر پھوک مار کے آواز پیدا ہوئی، اس آواز سے نمازی آ جان کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ یہودیاں دا طریقہ ہے، اس کے بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرے صحابی نے عرض کی سونے پھر انج کرنے اگ جلائیں گے، بڑا جہا اگ کا لاکھ ہوئے گا، شولہ جلاواں دے، لوگوں کو پتہ چلے گا اگ جلیے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ نہ اے مجوسیاں دا طریقہ اگ لگانا۔ سرکار نے فرمایا نہ اسی یہودیاں دا طریقہ اپنا سکنے ہاں، نہ اسی عیسائیاں دا طریقہ اپنا سکنے ہاں، نہ مجوسیاں دا اپنا سکنے ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اسی غیراں دا طریقہ نہیں اپنانا، کائنات کے اندر دین محمدی دا اپنا طریقہ رائج ہوئے دا، قانون ہوئے دا کوئی اسلام دا اپنا، لا ہوئے دا اسلام دا اپنا، طریقہ ہوئے دا اسلام دا اپنا۔ اس وجہ سے میرے نبی نے فرمایا جو کسی قوم دی مشابہت اختیار کرے اسے قوم دے وچ، سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ جس قوم دے نال جس قوم کی مشابہت اختیار کرے ایسا کام کرے، سرکار نے فرمایا او دا شمار اسے قوم دے اندر ہی ہوئے گا۔ میرے نبی دے سامنے ایک سائڈ تے مانگ کٹی گئی نا، ایک سائڈ تے چیف کٹنا، پف کٹنا، سیر دی مانگ کٹنا ایک سائڈ تے ون سائڈڈ، تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں، یہ کنہاں دا ہے؟ یہودیاں دا ہے۔ یہ کنہاں دا ہے؟ یہودیاں دا طریقہ ہے۔ سونیا پھر آپ نے فرمایا مسلمان کا طریقہ ہے کہ درمیان چو پف بنایا جائے، درمیان چو چیر کٹیا جائے، درمیان چو مانگ کٹی جائے، ایک سائڈ دا طریقہ مسلمانوں دا
میرے نبی نے فرمایا جو جس قوم دی مشابہت اختیار کرے گا، جس طرح کا کام کرے گا، او دا شمار اسے قوم دے نہ ہوے گا۔ لہذا جدو تین گنا میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہ مسترد کیتیاں، نہ آگ جلائی جائے گی، نہ ناقوس بجایا جائے گا، گھنٹی نہ بوک یا بگل نامی وہ سنگ جڑا ہے وہ دی آواز لگائی جائے گی۔ تے سرکار دے غلام آندے نے سونے پھر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کی تھی سونے کہ پھر انج کرنے ہیں کچھ چند بندے مقرر کر لینے ہیں جڑے نماز دا وقت ہو گیا نا تے گلیاں بازار جا کے آوازاں لان دے تے لوکاں نوں کر دے آ جاؤ جماعت دا ٹائم ہو گیا، جماعت نال نماز پڑھیے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر باقی طریقے نالوں اے طریقہ پھر بھی ٹھیک ہے، اے کچھ گل سمجھ آن والی ہے۔ ہن انج ہو گیا حضرت بلال حبشی نوں میرے نبی نے مقرر فرمایا بلال تسی جا کے تے بازاراں گلیاں دے وچ دروازیاں دے اگے گلیاں چ آواز لگانی کہ لوگوں جماعت دا ٹائم ہو گیا، نماز دا ٹائم ہو گیا، سارے مسجد نبوی چ آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یہ گل مقرر ہو گئی فائنل ہو کے نا تے سرکار دے غلام میرے آقا دے نال ہی اٹھ کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جدوں سرکار دے غلام گھر گئے نا سارے تے حضرت عبداللہ بن ابن زید میرے نبی دے غلام نے، انصاری غلام مدینے دے رہن والے، یہ اٹھ کے گھر جا رہے ہیں تو ذہن وچ بڑا نا رولا تے فکر ہے اس گل دی۔ سونے نبی نے کوئی مشورہ پوچھا کہ سانوں کوئی اذان واسطے، کوئی نماز دے اجتماع واسطے، لوکاں نوں اکٹھیاں کرن واسطے کوئی خاص ابھی تک ساڈے کول کوئی گل نہیں سانوں ملی۔ اسی فکر وچ سو گئے حضرت عبداللہ ابن زید انصاری صحابی نے۔ آپ ستے تے رات نو اللہ دا کرم ایسا ہویا انہاں دیاں ظاہری اکھاں بند ہوئیاں تے نبی دے اس غلام دی قسمت جاگ گئی۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں نبی دے اس غلام دی قسمت جاگ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زید سو گئے، رات نو خواب دیکھیا، خواب کے اندر آپ نے کی دیکھا کہ ایک سبز لباس والی نورانی شخصیت ہے ایک بازار کے اندر گزر رہے ہیں تے انہاں دیکھا کہ انہاں دے ہاتھ وچ او سنگ نما آلہ ایک تے اے ہن حضرت عبداللہ ابن زید خواب کے اندر اس سبز پوش آدمی نو شخص نو پوچھتے ہیں بھئی اے جڑا تہاڈے ہاتھ وچ آلہ ہے اے سانوں نہیں دے سکدے، اے بیچ نہیں دے دے، اے دی بیع نہیں کر لیندے، اے مینوں دے نہیں دے پیسے دے وچ۔ اس نورانی شخصیت نے کیا کہ یہ کرنا کی ہے تسا تے خواب کے اندر انہیں ساری گل ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید آندے نے بھی ایسا نماز واسطے لوگوں نے اجتماعی طور تے اکٹھیاں کرنا ہے سارے کم ہونے والی چیز ہے۔ کہ اس نورانی شخصیت نے فرمایا وہ اللہ کی بات کا جو فرشتہ سی، اللہ دا حکم سی، اللہ دا امر سی، اس فرشتے نے کیا کہ اے بندہ خدا اگر تو آکھیں کہ میں تنوں ایسے کلمات نہ سکھاواں جنہ دی مثال کائنات وچ نہیں ملے گی، جنہ دی مثال کائنات کے اندر ہوگی گی نہیں۔ بخاری دی روایت پڑھ رہے ہیں، کوئی کہانی کے سامنے کو نہیں بیان کر رہا، اے بخاری قرآن تو بعد جڑی افضل کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے حدیث کے اندر صحاح ستہ وچوں او دے وچوں ہے روایت پڑھ کے اس سادہ مفہوم عرض کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا غلاموں حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا، انہوں کلمات اس نورانی شخصیت نے سکھائے جنہیں سبز لباس پہنے سی، اس نورانی شخصیت نے کلمے پڑھ کے سنائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساری اذان سکھائی۔ پھر اسے خواب کے اندر اقامت کے لفظ بھی سکھائے۔ جدوں حضرت عبداللہ ابن زید صبح اٹھے تے اٹھ کے دے بڑے خوش بڑے حشاش بشاش کے میرے نبی دی بارگاہ چلے گئے، جا کے عرض کی تھی سونیا اے رات میں ایک خواب دیکھی، خواب کے اندر اے لفظ منوں ملے نے۔ میرے نبی نے سن کے اس وقت فرمایا رؤیۃ الصادقہ، میرے نبی نے فرمایا اے خواب بڑا سچا ہے، اے خواب بڑا کمال والا ہے، اے عبداللہ ابن زید اے لفظ بالکل وہی نے، بالکل کمال والے نے، بالکل شان والے نے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن زید جلدی نہ چلا جا، اے لفظ انہاں دی کائنات مثال کوئی نہیں اذان دے لفظاں دی۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن زید چلا جا بلال حبشی کو جا کے انہوں سنا، انہوں یہ لفظ سکھا تے بلال نو آرڈر دے دے۔ سونے نبی نے فرمایا بلال جدوں بھی لوکاں نو جماعت واسطے اکٹھیاں کرنا ہے اے اذان دے الفاظ پڑھے جان گے۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے جا کے جناب بلال حبشی نو سکھائے۔ ہن ایتھے ایک اور گل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث الفاظ نے، اے حدیث الفاظ نے، سرکار نے فرمایا اے عبداللہ ابن زید جا کے بلال نو لفظ سکھانا، کیوں؟ کیونکہ بلال دی آواز یہ ہے تیرے نالوں بلند ہے، بلال دی آواز سارے نالوں بلند ہے۔
کہ بلند آواز ہوتی ہے وہ آواز کی وجہ تو آواز پھیلے گی، وہ بلند آواز کی وجہ تو لوگ زیادہ تو زیادہ کٹھے ہون گے۔ حضرت بلال حبشی نو جدو یہ لفظ سکھائے گئے، آپ نے پہلی اذان پڑھی، اذان شروع ہو گئی۔ میرے نبی نے غلاموں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جدو یہ لفظ سنے، آپ نے کنا چزان کے الفاظ پہ آپ دوڑ پہ میرے نبی کی بارگاہ جا کے سونے نبی کی بارگاہ سلامی عقیدت عرض کر کے یاد نے سونے اے امام الانبیاء آقا جی، میرے نبی نے فرمایا جی عمر، عرض کی تھی سونے اللہ دی عزت کی قسم ہے جس اللہ نے تو نبی بنایا، آخری نبی رسول بنایا، جس سے قبضہ قدرت کے اندر میں عمر دی جان ہے، سونے رب دی عزت کی قسم ہے آقا جو لفظ میں سن رہا راتی خواب کے اندر میں بھی آئی سنے نے، جو میں ہوں سن رہا ہاں راتی منو خواب کے اندر بھی آئے لفظ کسے دسے نے۔ میرے نبی نے اس وقت فرمایا، پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ دا مطلب ہے ایک گل اور پکی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا گل اور پکی ہو گئی کہ اے لفظ بالکل اللہ دی بارگاہ چ مقبول نے، منظور نے، اور یہی مشروع ہو گئے۔ پھر اذان شروع ہو گئی میرے نبی دے غلاموں، محبوب علیہ السلام دے غلاموں۔ اذان ایسا بلاوا، ایسے کمال والے الفاظ، ایسے شان والے الفاظ کہ میرے نبی نے کی ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اذان دین والا ہے نا، جیڑا مؤذن ہے، جیڑا اذان دیندا ہے، میرے نبی نے فرمایا کل بروز قیامت اذان دین والے دی گردن میرے سارے امتیاں وچ اونچی نظر آوے گی، یعنی اونوں اعلی مقام تے بٹھایا جائے۔ گردن تو مراد مفسرین نے مختلف محدثین نے یہ تشریح کی ہے کہ انہوں اعلیٰ جگہ پہ بٹھایا جائے گا، انہوں تاج تخت علیحدہ پہنایا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن منظر ہی دیکھنے والا ہوگا مؤذن دا۔ پھر دوسری حدیث میرے نبی دی سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ مؤذن اذان دین والا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل روز قیامت جو چلدا ہوے گا اس اذان دین والے دے دہن دے اندروں او دے منہ دے اندروں ایک خوشبو پھیلے گی، جیڑی خوشبو میدان حشر کے اندر پھیل جائے گی۔ لوگ پوچھن گے اے جان والا کون ہے جدے منہ چوں ایندی خوشبو ہے دور تک پھیل رہی ہے؟ فرشتے کہن گے اے او بندہ ہے جڑا کائنات وچ رہ کے دنیا وچ رہ کے اللہ دے اس گلابے نو لوکاں دے سامنے رکھدا سی، اللہ دی نماز واسطے لوکاں نو بلاندا سی تے مسجد دے اندر اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کردا سی۔ فرشتے فرمان گے اے اذان دین والا اے اذان دی برکت تے دنیا تے اذان دیندا رہے، اے تے میدان حشر دے اندر اے دے منہ دی خوشبو پھیل گئی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اذان دین والے دی دو روایات میں پڑھیاں ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایک روایت ہے کہ جیڑا بندہ مسلسل ریگولرلی کنٹینیوسلی ایک سال اذان پڑھدا ہے او دے واسطے جنت قطعی واجب ہو جاتی ہے، وہ قطعی جنتی ہے، پکا جنتی ہے۔ ایک روایت ہے پڑھی ہے، دوسری روایت پڑھی ہے جڑا 7 سال مسلسل اذان دے، سرکار نے فرمایا وہ بندہ پکا جنتی ہے، پکا جنتی ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے سنن نسائی دی 647 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت برا بن عازب سے روایت راوی نے آپ فرماتے ہیں میرے سونے نبی نے مؤذن دے واسطے 3 فضیلتاں دا ذکر فرمایا، اور 3 فضیلتاں کی نے؟ آپ تو روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا المؤذن یغفر لہ بمد صوتہ، آپ فرماتے ہیں سونے نبی نے فرمایا مؤذن دی آواز جتھے جتھے تک جدو اذان دیندا ہے، جتھے جتھے تک دور تک وہ دی آواز جاتی ہے، اوتھے اوتھے تک کائنات کی ہر شے او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردی ہے۔ سبحان اللہ۔ اذان دین والے دی آواز جتھے جتھے تک جاتی ہے بمدی صوتی ہی، حدیث الفاظ ہیں کہ جتھے تک اس مؤذن دی اذان دی آواز جائے گی، جتنی دور آواز جائے گی اوتھے تک کائنات کی ہر شے یغفر لہ او دے واسطے بخشش دی دعا کرے گی۔ پھر میرے نبی نے دوسری جڑی فضیلت بیان فرمائی، دوسرا انعام ارشاد فرمایا وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، اور کل بروز قیامت فرمایا جتھے تک کائنات دی اس شے نے ہر شے نے اس مؤذن دی آواز سنی ہوئے گی، میرے نبی نے فرمایا رَطْبٍ وَيَابِسٍ، چاہے وہ خشک ہے چاہے وہ تر چیز ہے، سرکار فرماندے نے جس چیز نے اس مؤذن دی اذان کو سنیا ہوئے دا کل قیامت والے دن وہ ساریاں چیزاں اللہ دی بارگاہ چ اس مؤذن واسطے گواہی دین گیاں، اس مؤذن واسطے
گواہی دینگیاں، شہادت دینگیاں یا اللہ اس بندے نے تیرا ذکر بلند کیتا، اے نے تیرا نام بلند کیتا، اے نے تیرے نبی دی نبوت نو بلند کیتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اتنی سلامہ لگاتا رہا، سونے ربا ہے بندہ اشہد ان محمد رسول اللہ دیا سلامہ مسجد اندر لگاتا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو او دے واسطے کائنات کی ہر شے بخشش کر دی ہے، او دے واسطے کائنات کی ہر خشک اور تر شے۔ اور میں تے ایک نقطہ کرنا چاہنا، رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا اساں قرآن کے اندر کوئی ایسی خشک اور تر چیز نہیں جدا اساں ذکر نہ کیتا ہو۔ اللہ اندر قرآن کے اندر اساں کائنات کی ہر خشک اور ہر تر شے دا ذکر قرآن کے اندر کر سکیا ہے۔ اگر خشک اور تر کو ذرا غور نہ ویکھیا جائے، اے مسجد دیاں ٹائلاں نے، اے مسجد دے پتھر نے، اے مسجد دے اندر لگیاں اٹاں، سیمنٹ، سریا، ہر چیز علماء فرما دینے کہ اے دے وچ رطبن اور یابسن، اے دے تو جو مراد ہے خشک اور تر، علماء فرما دینے خشک تو مراد وہ چیزیں جنہ دے اندر جان نہیں ہے، جنہ دے اندر جان ہے نہیں ہے، ہر بے جان چیز، اور تر تو مراد جاندار چیز۔ علماء فرما دینے قربان جائیے معظم دے مقام تو کیسی شان اور مقام ہوگی دی قیامت والے دن کہ جدے بارے جنہ دے اندر جان بھی نہیں ہوئی چیزاں دعائیاں دین گیا، جس معظم دے بارے جنہ دے اندر جان بھی نہیں ہوئی چیزاں دعائیاں دین گیا، معظم دی شان اور مقام ہے۔ اور تیسری گل میرے نبی نے ارشاد فرمائی، سرکار نے فرمایا والا ہو مثل اجری من صلی معہو، جب مؤذن اذان دیتا ہے پھر وہ دی اذان تے جیڑا بندہ نماز پڑھن آندا ہے، تے میرے نبی نے فرمایا جننے بندے مسجد کے اندر نماز پڑھن آندے نے ہر نمازی نو اپنی نماز دا بکھرا اپنا ثواب لبے دا، پر سرکار نے فرمایا کہ والا ہو مثل اجر من صلی معہو، جیڑے نمازی اس مؤذن دی اذان تے مسجد کے اندر آئے نے انہاں نو اپنا ثواب بھی لبے دا کہ انہاں سارے دا ثواب اکٹھا کر کے تے اس کنے مؤذن نو عطا کیتا جائے گا۔ اللہ وہاں کنا ثواب ہو سکتا ہے، کنا اجر مل سکتا ہے، کنا کمال ہوگا۔ اور اے اذان بلاوا کیسا ہے، اذان الفاظ کیسے نے، ایدے وچ اے اسلام دا شعار ہے، اے اسلام دا شعار ہے، اذان اسلام دا شعار ہے۔ گرامی قدر حضرات، کئیاں نے کسے رنگ دے اندر اذان دیتی، کدھرے کسے رنگ دے اندر اذان دیتی گئی۔ میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی دے غلاموں 14 جون 1931 دے اندر 14 جون 1931 دے اندر سری نگر دے اندر خانقاہ معلہ دے وچ ایک جلسہ منعقد ہویا تحریک آزادی دے حوالے نال۔ میں دسا لگا اذان اے بلاوا، اے اذان کس موقع تے تے کہیں دے رنگ دے اندر دیتی گئی۔ ایک ایسا وقت گزریا، تاریخ نے منظر دیکھیا، چشم فلک نے نظارہ دیکھیا، ایک اذان تے 22 نوجوان ایک اذان کمپلیٹ کر دیا جامع شہادت روش کر گیا۔ 14 جون 1930 سری نگر دے اندر خانقاہ معلہ دے اندر ایک جلسہ رکھیا گیا جس دے اندر کشمیر دے سارے سیاسی مذہبی سماجی رہنما مل کے تے اس آزادی کی تحریک کو لے کے چلن لگے، گل بات کرن لگے۔ جلسہ شروع ہو گیا۔ جلسے کے اندر عبد القدیر خان نامی ایک نوجوان پٹھان نے تقریر کی تھی، جڑا کشمیر دا رہن والا نہیں سی، غیر ریاسی سی، پٹھان قوم نال تعلق رکھن والا۔ اس نوجوان نے تقریر ایسی کی تھی، انہیں ایسا ولولہ انگیز بیان کیتا، خطاب کیتا، ایسا جوشیلا انہیں بیان کیتا کہ جنہیں شاملین سال اس جلسے کے اندر انہیں سارے دے جذبات بڑھن اٹھے، انہیں آزادی کی تحریک کو مزید بلند و بالا کر دیتا، مزید کوششاں شروع ہو گئیاں۔ انہوں ہویا کہ 14 جون وہ جلسہ ہو رہا ہے تے 24 جون ٹھیک 10 دن بعد وہ عبد القدیر خان نامی جڑا نوجوان ہے وہ پھڑیا گیا، وہ گرفتار ہو گیا، اریسٹ ہو گیا۔ انہوں اریسٹ کیتا گیا تے مقدمہ جھوٹا لگ گیا کہ اس نوجوان نے فلاں جگہ تے تقریر کی تھی 14 جون نو، اور اس تقریر کی وجہ تو آزادی کی تحریک جڑی وہ بھڑک اٹھی، مسلمان اٹھ کے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی اس آزادی لینی ہے کہ اس نوجوان نو غداری وطن دا کہہ کے کہ انہاں مقدمہ دائر کر کے کہ اینو عدالت تے پیش کرنا سی، او دا فیصلہ ہونا سی 13 جولائی نو۔ 14 جون نو پھڑیا گیا تے 24 جون نو ایدا پتہ چل گیا کہ گرفتار ہویا، بلکہ 14 جون نے جلسہ ہویا، 24 نو پھڑیا گیا، 13 جولائی نو ایدا فیصلہ ہونا سی عدالت کے اندر
تے اس فیصلے دی سزا یہ سی کہ جڑا وطن دا غدار ہوئے انہوں مار دیتا جاتا ہے، وہ واسطے سزا بڑی ڈاڑی ہے، انہوں پھانسی دے دی جاتی ہے۔ ہن پہلا تے لوکاں نوں سمجھ نہ آئی وہ نوجوان گیا کتے وچ جنے ایڈی سونی تقریر کیتی، جدوں دا پتہ لگیا کہ بھئی زندہ بھی اجے تک قید دے اندر ہونے دا فیصلہ ہونا ہے، ہن سارے لوگ 13 جولائی دا دن 1931 دے سارے 15,000 12 یا 15,000 دو فکر نے اینے بندے جڑے نے عدالت دے باہر کٹھے ہو گئے صرف اس جنے نوں ویکھن واسطے، اس نوجوان نوں ویکھن واسطے، اودی زیارت کرن واسطے جن نے تحریک آزادی واسطے آواز بلند کی تھی، ایڈا خوبصورت بیان کیتا، اے لوگ کٹھے ہو گئے، ظہر دا وقت آ گیا، نماز دا وقت ہو گیا، انہیں سارے مسلمان مل کے عدالت دے باہر روڈ بنا کے ایک احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، انہاں نماز پڑھن واسطے اذان شروع کی تھی، ادھر پہلا بندہ مؤذن اٹھ کے اذان پڑھن لگا تے ادھروں فائر آیا پولیس کی جانب چوں، نوجوان نوں لگا، نوجوان شہید ہو گیا موقع تے، پہلا فائر لگا، نوجوان شہید، نوجوان زمین تے ڈگ پیا، جتوں انہیں الفاظ چھڈے اذان دے، اودے لب خاموش ہوئے، اودی زبان خاموش ہوئی، اوتھوں دوسرا نوجوان مجمع چ اٹھیا، انہیں قبلے دی جانب منہ کر کے اذان دے اسے لفظ نوں اسے جملے نوں شروع کیتا، دوسرا نوجوان اٹھیا، دوسری گولی چلی، دوسرا نوجوان بھی شہید ہو گیا، تیسرا اٹھیا، میرے نبی نے غلاموں چلدیا چلدیا 22 نوجوان اس موقع تے اس ایک اذان مکمل کردیا جب میں شہادت نوش کر کے بعد میں لوکاں نوں جڑے بیٹھے سن انہاں لوکاں نوں پوچھیا گیا، انہاں نوں کسے پوچھیا اے 22 نوجواناں نے جڑے 21 بعد میں شہید ہوئے انہاں نوں سمجھ نہ آئی، پہلا نوجوان نوں گولی لگی ہے ذات تے، اے چپ کر جاندے، اے بیٹھ جاندے، نال پڑھ دے، انہاں نوجواناں نے کیا او دس پوچھن والے نوں پوچھیا گیا، انہاں کہہ دیو جڑے نوجوان اٹھ رہے سن انہاں نوں سبھی روکیا، نوجوانوں بیٹھ جاؤ، پہلا بھی شہید ہو گیا، دوجا بھی شہید ہو گیا، تیجا بھی شہید ہو گیا، تسی بیٹھ جاؤ، نہ اٹھو مارے جاؤ گے، پر انہاں کیا اسی ایک ہی گل جاننے ہاں، اسی ایک ہی گل جاننے ہاں، اج اگر انہاں دے سامنے نہ اٹھے اور شیاری اسلام نو نہ بلند کیتا، کلمہ حق نو نہ بلند کیتا، آواز حق نو نہ بلند کیتا، تے کافر سمجھن گے، ہندو سمجھن گے کہ مسلمان موت دی وجہ تو کلمہ حق نو بلند کرن تو ڈر گئے، یہ موت دی وجہ تو پیچھے ہو گئے۔ اسی زمانے والے نو پیغام دینا چاہتے ہیں، محمد دے غلام مر تے سکدے نے پر کلمہ توحید چھڈ نہیں سکدے۔ اسی زمانے والے نو دسنا چاہتے ہیں محمد عربی دے غلام منن والے نے مر تے سکدے نے، شہید تے ہو سکدے نے، پر کلمہ حق چھڈ سکدے نہیں۔ پھر اے کلمہ حق اے سارا، اور کسی نے پوچھا کہ اے روح کتوں ملی، اے ذوق کتوں ملیا، دسن والے دسیا ہوئے گا میرا وجدان آندا ہے، انہاں کیا ہوئے گا لوگو تساں کربلا دا منظر نہیں ویکھیا، 10 محرم دی صبح نہیں ویکھی، میرے امام علی مقام دے صاحبزادے جناب امام علی اکبر او صبح دی اذان فجر کھڑیا ہو کے میرے نبی دے غلاموں حضرت امام علی اکبر نے دیتی اذان فجر دی ہوئی ہے، میں محبت والا جملہ کہاں گا، اور کشمیر سری نگر کے اندر ایک اذان ہوئی تے 22 تن جڑے نے وہ شہید ہوئے، تے کربلا دے اندر اذان فجر امام علی اکبر نے دیتی ہے تے بعد وچ 72 تن اوتھے شہید ہوئے۔ کیسی اذان ہے، کیسا بلاوا ہے، اور میرے نبی دے غلاموں اذان دین والے دا تے مقام بڑا ہی بڑا ہے نا، اذان دین والے دا مقام تے بہت بلند ہے نا، تے اذان سنن والے دا بھی بڑا مقام ہے۔ علماء دستے ہیں ایک وظیفہ ہے لوکاں دا نا، یا اللہ آخری وقت موت جڑی ایمان والی آوے، کیڑی آوے جی ایمان والی، جڑی موت آوے آخری وقت ہر بندے دا ہی دل کردا ہے یا اللہ زندگی جس طرح دی مرضی گزر جائے پر آخری وقت ایمان والا ہوئے، موت ایمان والی آوے، موت آوے تے کلمہ توحید کلمہ حق زبان تے بلند ہوئے۔ میرے نبی دے غلاموں علماء فرما دے ہیں انہاں وظیفیاں چ جڑا بندہ چاہندا ہے کہ آخری وقت آوے تے کلمہ جاری ہو جائے زبان تے، فرماندے نے جڑا بندہ اے خواہش رکھدا ہے انہوں وظیفہ دسنے ہاں کہ جدوں بھی اذان ہوئے تے اذان دا جواب پوری توجہ نال سن کے دیندا جائے، اللہ اس بندے نو کلمہ حق تے موت عطا فرمائے گا۔ اور میرے نبی دے غلام حضرت ابو ذر ابو دردہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کی کیتا میرے نبی دی بارگاہ چوں ایک روایت سنی تے سن کے خوشی نال گھر گئے، سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ اذان دا جواب دے مسجد دے اندر بیٹھ کے، جڑا مسجد دے اندر بیٹھ کے اذان دا جواب دے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ انہوں 1 لاکھ نیکی دا ثواب ہے، سبحان اللہ، فری دیاں نیکیاں جناب مسجد دے اندر اذان دا جواب دین دا ثواب کنا 1
لکھ نیکی دا ثواب ملے گا. حضرت ابو درداء نے میں نبی دی بارگاہ چھوٹ کے گھر گیا نا تو میں جا کے اپنی میری زوجہ کھانا بنا رہی ہیں تو میں محبت نال جا کے نا تو میں کیا بھائی گھر والی کرما لیے آج سونے نبی نے بڑا کرم فرمایا. آج رحمت والے نبی جوش اندر سن. میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا بندہ 1 لاکھ نیکی دا ثواب چاہتا ہوئے وہ اذان دا جواب دے پوری توجہ نال تے جدوں بی بی نے یہ گل سنی نا انہیں کھانا چھڈیا تو میرے نبی دی بارگاہ چ آ گئی. کیا کہتے کہ سونے ایک ہی گل ہوئی مرد ہر جگہ تے اگے مرد ہر نیکی چگے ہر ثواب ساڈے نال زیادہ. سونے پھر دا مطلب ہے اسی نہ مسجد چ آ سکدیاں نہ اسی اس طرح اذان دا جواب دے سکدیاں معاملات وچ اس طرح ہونے تے سونے ایو اذان دا جواب دے 1 لاکھ نیکی دا ثواب ہے تے ساڈے واسطے کی اجر ہوے گا. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا بندی خدا سنو. پھر محمد عربی دی زبان تو جملے فرمایا مرد اگر اذان دا جواب دے 1 لاکھ نیکی دا ثواب ہے اور گھر وچ عورت اگر اپنے کماں دے اندر مشغول رہ کے اذان دا جواب پوری توجہ نال دے تے میرے نبی نے فرمایا اونوں اللہ 2 لاکھ نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے. کتنا ثواب 2 لاکھ. اس طرح آخری گل جی اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ خواتین آ گئی آپ کے کتنی سونے اسی ایک گزارش لے کے آئے. میرے نبی نے فرمایا جی دسو کتنی سونے مرد جنگ وچ بھی جا سکتے ہیں مرد کھلے عام نمازاں پڑھ سکتے ہیں مسجد جا سکتے ہیں عبادتاں کر سکتے ہیں. سونے نہ اسی جنگ لڑن واسطے جا سکدیاں وا نہ جہاد واسطے جا سکدیاں وا. سونے ساڈے واسطے سانوں پہلا مطلب ثواب گھٹ ملے گا. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا نہ فرمایا اللہ دی رحمتاں نوں گرنا چاہدیاں ہو. فرمایا اے نبی دیا منن والیو اے اللہ دیو بندیو سنو. پھر فرمایا کہ جس عورت دے پیٹ دے اندر بچہ ہوئے جس عورت کو اللہ امید تو رکھے عورت دے گود دے اندر بیٹا ہوئے اولاد ہوئے دے پیٹ دے اندر میرے نبی نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا اللہ اس بی بی نو بہت زیادہ مجاہدین جنہ ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا ایک مجاہد ایک مرد جا کے بارڈر تے لڑتا ہے کہ جڑی عورت کے پیٹ کے اندر اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہوئے اور وہ مشقتاں برداشت کرے. میرے نبی نے فرمایا اس بی بی واسطے مبارک ہے اللہ اس بی بی نو اس مجاہد جنہ ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا جڑی عورت درد ذہن کے اندر فوت ہو جائے اس دنیا تو چلی جائے اولاد کو جنم دیندیا میرے نبی نے فرمایا ایک اللہ دی راہ وچ جڑا اللہ دی راہ وچ جا کے قربان ہوندا ہے ایک وہ شہید ہے. کہ فرمایا وہ عورت جڑی بچے نو پیدا کردے ہیں اس دنیا تو ٹر جائے میں محمد اعلان کرنا اللہ اونوں بھی شہادت دا مرتبہ عطا فرمائے گا. میرے نبی دے غلاموں یہ اذان اور اذان دین والیاں دی ایک کیفیت اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سرکار نے فرمایا جڑے مسجد کے اندر آ کے اذان دے انتظار وچ بہ رہندے نے اے ساڈے وڈیرے نمازی ماشاءاللہ مسجد کے اندر ہوندے نے پہلا آ کے بہ جاندے نے اور اذان دا انتظار ہوندا ہے نماز دا انتظار ہوندا ہے. تے سرکار دی حدیث میں پڑھ رہے ساں کل بروز قیامت انہاں بندیاں واسطے جڑے آ کے انتظار کرتے رہندے نے کدوں اذان ہون لگی ہے کدوں اللہ دا بلاوا آوے گا کدوں مؤذن آ کے اذان دے گا. سرکار نے فرمایا اے بندے کل بروز قیامت گزرتے ہیں جب جنت کے دروازے کے پہنچن گے نا تو جنت کے دروازے کے دربار پوچھن گے بھائی یہ تو حساب کتاب شروع ہونے لگا ہے تسی پہلا جنت سے آ گئے ہو تسی کون ہو کس وجہ تو آئے ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے بندے مسجد کے اندر آ کے اذان کا انتظار کردیا بیٹھے نہیں دینا سرکار نے فرمایا اللہ ایسے بندیاں نو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا. بندے نے آخیا جی اسی مسجد کے اندر بہ رہے سا اذان کے انتظار کدوں اذان ہوے گی کہ سرکار نے انہوں کا مقام بیان فرمایا. میرے نبی دے غلاموں جڑا بندہ چاہتا ہے کہ آخری وقت آوے تے کلمہ ساری زبان تے جاری ہو گئے اذان جدوں ہو رہی ہوئے قرآن پڑھ دے وہ قرآن بند کر دیو اگر چل رہے ہو رک جاؤ اذان سنیا جائے. اور فقہی مسئلہ ہے اگر زیادہ اذان شروع ہو جان تو کم از کم ایک اذان کا سننا بندے ہر مسلمان تے واجب ہے. ایک اذان کا کم از کم سن کے تو جواب دینا وہ واجب ہے. باقیاں نہ سن اعلیٰ افضل ہے کہ ساریاں سنیا جان جے نہیں سنیا جا سکیاں تو کم از کم ایک دا سننا ہر مسلمان تے واجب ہے اور وہ جواب دینا واجب ہے. اللہ تبارک و تعالی سب نو سن سنا کے عمل پیرا ہون دی ہمت توفیق عطا فرمائے.